بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت. اس وقت مہاجرین پاس بیٹھے ہوں گے، اس لیے ان کو مخاطب کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. خمس خصال، 5 عادتیں ایسی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تمہارے اندر وہ 5 عادتیں پائی جائیں. جب تم ان 5 عادتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی. کیا پکڑ آئے گی؟ فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اور اعلانیہ بے حیائی ہونے لگتی ہے کھلے عام، تو اس قوم میں طاعون آ جاتا ہے، طاعون کی بیماری آتی ہے. اور طاعون کے علاوہ ایسی بیماریاں آتی ہیں جو ان کے بڑوں کے زمانے میں نہیں تھیں، کبھی سنی ہی نہیں تھی کہ یہ بھی کوئی بیماری ہوتی ہے. اور فرمایا کہ جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تعالی قحط ان پہ نازل کرتے ہیں اور مشقتیں ان پہ آتی ہیں اور بادشاہوں کا ظلم ان کے اوپر ہوتا ہے. یہ 3 قسم کے وبال ان کے اوپر پڑتے ہیں. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو اللہ تعالیٰ بارش روک لیتے ہیں، اور جو تھوڑی بہت بارش ہوتی ہے وہ جانوروں کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر یہ جانور نہ ہوتے تو بالکل بارش نہ ہوتی. اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ جو قوم اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے کو توڑتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا نہیں کرتی تو اللہ تعالی باہر سے دشمن ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں، اور ان کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ زبردستی ان سے چھین کے لے جاتے ہیں. اور 5ویں بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، کہ جب حکام اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑائیاں پیدا کرتے ہیں، خانہ جنگیاں اس قوم کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو ان تمام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بیان فرمائی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ قوموں کے عروج اور زوال کا، خوشحالی اور بدحالی کا تعلق قوم کے اعمال سے ہوتا ہے، صرف حکام سے نہیں ہوتا. حکام تو اس کا نتیجہ ہوتے ہیں. تو کوئی آدمی کیا ہے بد پرہیزی کرے اور اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو، پیٹ کو لے کے بیٹھے، بد پرہیزی کو سوچے ہی نہ، جس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. تو ہم حکمرانوں کو تو کوسیں، لیکن یہ حکمران خود بخود نہیں آئے، یہ لائے گئے ہیں. ان کو لایا گیا ہے، یہ آئے نہیں ہیں، یہ ایجنڈا لے کے آئے ہیں. اور کیا ایجنڈا لے کے آئے ہیں؟ ظلم کا ایجنڈا لے کے آئے ہیں، تنگی کا ایجنڈا لے کے آئے ہیں، اور ہم سے مال چھیننے کا ایجنڈا لے کے آئے ہیں. پہلے ہوتا تھا کسی سے مال چھیننا ہوتا تھا نا تو گھر جا کے چھین کے لانا پڑتا تھا، اور اب تو یہ کرنسی نوٹ ایسے جاری ہوئے ہیں کہ ان کی قدر گھٹا دو تو آپ کا جو ₹1,00,000 ہے وہ 60,000 بن جائے گا، گھر پڑا پڑے. ڈالر مہنگا ہو جائے گا اور یہ اس کی قیمت کم ہو جائے گی. اور پہلے یہ ہوتا تھا
کہ ہمیں عالمی جو ساہوکار ہیں، سود خور ہیں، ان سے قرضے لینے کے لیے بات چیت کرنی پڑتی تھی۔ اب وہ بات چیت کرنے کا دور ختم ہو گیا، وہ خود آ کے بیٹھ گئے کہ ہم اپنے آپ سے خود بات کریں گے۔ تو ادھر سے بھی بات کرنے والے انہی کے محکمے کے لوگ، ادھر سے بھی بات کرنے والے انہی کے محکمے کے لوگ ہیں۔ تو یہ ظلم، جھوٹ، ناپ تول میں کمی، عہد شکنی، یہ وہ چیزیں ہیں جو قوموں کی تباہی کا سبب بنتی ہیں۔ ایمان کا تعلق آخرت کی نجات کے ساتھ ہے، اور عہد شکنی تو بندوں کے ساتھ بھی کی جائے تو بری ہوتی ہے، اور اگر اللہ کے ساتھ عہد شکنی کی جائے تو اس سے بھی زیادہ بری ہے۔ برطانیہ نے اور امریکہ نے، کینیڈا نے، جرمنی نے، فرانس نے، ان ممالک نے کوئی اللہ سے عہد نہیں کیا ہوا، لیکن ہمارے ملک نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ انہوں نے جو عہد کیے ہوئے ہیں وہ اپنے ملک کی حد تک اس عہد کو پورا کرتے بھی ہیں۔ جو پارٹی آتی ہے، جس عہد کے ساتھ آتی ہے، اس عہد کو وہ پورا بھی کرتی ہے۔ تو جھوٹ، عہد شکنی اور ملاوٹ اور اس طریقے سے ظلم، یہ وہ چیزیں ہیں جو تباہی کا سبب بنا کرتی ہیں۔ ظلم تو حکمران کرتے ہیں، لیکن ملاوٹ کا کام تو ہم ہی لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ اعمال کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ جو لوگ سیاست کے میدان میں ہیں وہ سیاسی حل سوچتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، ان کا جو کام ہے وہ اپنا کام کریں، اس طرف سے بھی حل سوچنا چاہیے، وہ بھی اپنی جگہ پہ بات صحیح ہے، لیکن اصل چیز ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور آج کے دور میں اصلاح کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر طبقے کو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تاجروں کی کون سی مارکیٹ ہے جس میں ان کی تنظیم نہیں ہے؟ کون سا بازار ہے جس میں ان کی اپنی تنظیم نہیں ہے؟ تو تنظیم جو ہوتی ہے وہ صرف حقوق لینے کے لیے نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، یہ تنظیمیں بنتی ہیں، پھر بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، ایجنڈا طے کرتے ہیں، مطالبات آگے لاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بیٹھنے کو، تنظیموں کے بیٹھنے کو اور مشورے کرنے کو عربی زبان میں نجوہ کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو تنظیمیں بنا کے مشورے کرتے ہیں نا، ان میں اکثر خیر نہیں ہے۔ الا من امر بصدقۃ، ہاں جو صدقے کا حکم دے۔ یہ سوچیں بیٹھ کے کہ بھئی ہمارا بازار جو ہے وہ غریبوں کے لیے فلاح کا کام ہم کیا کر سکتے ہیں۔ الا من امر بصدقۃ او معروف، ہم نیکیاں کون کون سی کر سکتے ہیں؟ او اصلاح بین الناس، اور ہم اصلاح کا کام کون سا کر سکتے ہیں؟ اچھا، اگر یہ تین نکات پہ اکٹھی ہو گئی تنظیمیں کرنے کے لیے، تو لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، فرمایا ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، جن لوگوں نے یہ تین کام جو ہے نا مشورے کر کے اللہ کی رضا کے لیے یہ تین کام کر لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ ہر طبقے کو اپنی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، صرف حکمرانوں کو نہیں رونا چاہیے۔ آج ہم بہت بدتر حالت کے اندر ہیں جی، اور ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامی آئین ہے، لیکن ہماری سیاسی پارٹیوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ آئین بے شک ہمارا اسلامی ہے، لیکن ہم نے اس ملک کو مغربی جمہوریت کے طرز پہ چلانا ہے اور دین کو پیچھے ہٹانا ہے۔ ہماری جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ تقریباً سب دین دشمن ہیں۔ پچھلے 5 سال جو گزرے ہیں، پنجاب میں ایک پارٹی کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں ان کی اب بھی ہے، پچھلے 5 سال میں بھی انہی کی تھی خیبر پختونخوا میں۔ تو اہل علم اور دیندار طبقے کو پنجاب کی حکومت نے زیادہ تنگ کیا، وہ اس سلسلے میں دین دشمنی میں، اور ووٹ ان کو ہم نے دیے، ہم بھی ان کے ووٹروں میں سے ہیں، ہم نے یہ سمجھ کے ووٹ دیے ہیں چلو دینداری میں ان کے کمی صحیح، ان کے پاس کوئی ملک کی ترقی کا ایجنڈا تو ہے، لیکن ان کی جو دشمنیاں ہم نے دین کے ساتھ دیکھی ہیں
جو ہمارے اوپر بیتی ہیں، جو مشکلات ہم نے سہی ہیں، اس کے بعد آئندہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا صرف ایجنڈا جو ترقی کا ہے، تعمیری ہے، اس کو دیکھ کے ووٹ دینا جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ قابل غور ہے یہ بات ہمارے لیے جی۔ اور یہ موجودہ جو اس وقت حکومت چل رہی ہے، یہ پرویز مشرف کی بھی حکومت بھی ہے اور ایوب خان کا بھی ایجنڈا۔ ایوب خان کا ایجنڈا بھی سیاسی لوگوں کو ذلیل کرنا اور ان کو ختم کرنا تھا، اور ان کا ایجنڈا بھی یہی ہے۔ اور یہ ایجنڈا ویسے نہیں ہے من جانب اللہ۔ تم لوگ اللہ کے دین کو پیچھے دھکیلو گے تو تم اتنے طاقتور نہیں ہو، تمہیں دھکیلنے والے بھی پیچھے بیٹھے ہوئے، تمہیں ذلیل کرنے والے ابھی موجود ہیں اس ملک میں، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہیں جو تمہیں ذلیل کر سکتے ہیں، تمہیں عدالتوں میں گھسیٹ سکتے ہیں۔ تو اس لیے سب کو اجتماعی وتوبوا الی اللہ جمیعا، ہم سب کو اجتماعی طور پہ اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو پوری رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کا مہینہ ہمارے لیے بنائے۔